یاد رکھنا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، دل میں خیر ہے تو اللہ تمہیں خیر دے گا. آپ یہ مت سوچو کہاں سے دے گا. کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر مل جایا کرتی ہے. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، ہے بخاری شریف میں کہ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ معلوم نہیں تھا، خود شیطان نے سکھایا. اس نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا ہے، جھوٹا ہو بات صحیح بتا گیا تمہیں. پھر آیت الکرسی کے فضائل آئے سارے کے سارے. اس دن نے کہا یہ پڑھو، رات کو پڑھو تو یہ فائدہ، فجر نماز کے بعد پڑھو تو یہ فائدہ، ساری کی ساری چیزیں آئیں. تو خیر آئے گی، شرط یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو. اور اگر قلب سلیم نہ ہوا، یہ اہم پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، دل کے دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل ہر قسم کی یعنی حسد سے، کینے سے، بغض سے، برائی سے پاک ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور حضور دعا میں کہتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. تو قلب سلیم اگر ہے تو اس کی ہر عبادت قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، جو مانگے گا اللہ دے گا، دل صاف ہے اس کا. اور اگر قلب سقیم ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں بھری ہوئی ہے، تو کہتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نیکی ملے گی. ہماری شریعت میں دو چیزیں اہم ہیں، نیکیاں ملنا اور قبول کرانا. تو نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، قبول کرانا سب سے زیادہ مشکل ہے. قبول تو جو کرے گا تو وہ تو 100% تمہارے کمائی ہوں گے تو قبول کرے گا. اور نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی یہ دعا اگر پڑھ لے ایک مرتبہ تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. مجموع الزوائد کی حدیث ہے. اور میری جو بھی کتاب چھپتی ہے تو سب سے پہلے میں یہی حدیث لکھتا ہوں، کم سے کم آدمی زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لیتا ہے کہ اتنے نیکیاں تو اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. اس وقت میں جتنے یہ میں بالکل نیچے کا درجہ کہہ رہا ہوں، ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا مومنین مومنات. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مومنات مرد اور عورتیں، جنات کے مرد اور عورتیں ہوں گے، سب مراد ہیں. اور کسی نے کہا کہ نہیں، جو اس وقت میں موجود ہیں، جیسے ہم موجود ہیں ابھی جتنے موجود ہیں ان سب کے برابر بے جو بھی ہے، لیکن کوانٹٹی میں نیکیاں تو آئی کہ نہیں آئی. تو نیکیاں کمانا تو اتنا آسان ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتا ہے. کتنا آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو دونوں کو انگلیوں سے ایسے گنا جھڑتے ہیں جیسے ہم نل کھولے تو پانی کیسے دھڑ 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 ایسے گنا جھڑتے ہیں. تو نیکیاں بہت آسان کرنے کے راستے بتا دیے. مسجد میں آ جاؤ تو نیکیاں ملے گی آپ کو، کسی مسلمان کو سلام کرو گے تو نیکیاں ملے گی، وضو کرو گے تو نیکیاں ملے گی، نماز پڑھو گے تو نیکیاں ملے گی، چاش پڑھو گے تو نیکیاں ملے گی. بہت آسان ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں محل تیار ہو جائے گا. مشکل قبول کرانا، اللہ قبول کر لے. انما يتقبل اللہ من المتقین. یہ فیصلہ کیا اللہ نے کہ اللہ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے. بس یہ نہیں کہا انما يتقبل اللہ من المصلین.
انما يتقبل الله من الحجاج، انما يتقبل الله من القراء، انما يتقبل الله من العلماء. یہ جملہ نہیں کہا، انما يتقبل اللہ من المتقین. اپنے اندر تقوی اختیار کرو، تمہاری ہر چیز ہم قبول کریں گے. رابعہ بصریہ جو ہے یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر جو ہے جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور کوئی بھی چیز ان میں کشش کی نہیں تھی. جس عورت میں کشش کی چیز ہوتی ہے نا، بال اچھے ہوں، گال اچھے ہوں، بول اچھا ہو، بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہو، کھانا پکانے کا ڈھنگ اچھا ہو، کوئی بھی چیز کشش کی ان میں نہیں تھی جو کشش کی ہونی چاہیے. یہ بیوہ ہو گئی تو حسن بصری خود چل کر گئے ہیں. رابعہ بصری یہی بصرہ کی تھی، اور حسن بصری بھی بصرہ کے تھے، اور حسن بصری تو ہم سب کے امام ہیں، سب نے نام سنا. خود چل کر گئے اور کہا کہ رابعہ تمہاری عدت پوری ہو گئی، میں خود پیغام لے کر آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو رابعہ بصری نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی چیز کشش کی ہے نہیں، کوئی چیز کسی بچہ پیدا کروں کچھ بھی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کوئی ایک چیز میں کشش کی نہیں تھی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو آسمان کو ہلا دیتی تھی، وہ تھا ان کا تقوی. تو حسن بصری کہتے تھے کہ میں صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تم تقوی والی ہو، تاکہ قیامت کے میدان میں بھی تقوی والوں میں شمار کیا جاؤں. تو جواب دیتی تھی کہ نہیں، تقوی والے تم بھی ہو، اللہ نے ہمیں بنایا، بس یہ دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. یہ جواب دیتی تھی حسن بصری کو. خود گئے ہیں. حسن بصری کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے ہاں، حسن بصری کا ہمارے علماء کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. اس لیے بنیادی چیز یاد رکھنا، ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں. قرآن ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے. ہمارے یہاں تو سہولتیں ماشاءاللہ مدرسے، ایسے ملک ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہم لوگ رشیا کے ایک ملک میں ایئرپورٹ پر اترے تو ایک بڑھیا ہمیں دیکھ رہی تھی اور دیکھ کے رو رہی تھی. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے اشارہ کر کے کہا، بڑی عمر کی تھی. ہم گئے اندر، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور روتے روتے ایک جو ہے بکسا کھولا، پھر بکسے کے اندر دوسرا بکسا کھولا، اور پھر اس کے اندر دیکھا. تم یہ جانتے ہو قرآن شریف تھا چھوٹی سائز کا؟ ہاں. بولے میرے پردادا اس کو پڑھتے تھے، ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اس کو. آج ہمارے یہاں کتنی سہولتیں ہیں ماشاء اللہ، پنکھا بھی ہے، درسگاہ بھی. اور ایسے ملک بھی ہم نے دیکھے کہ ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، وہ ایک ایک پرچے کے اوپر اپنا قرآن یاد کرتے ہیں بچے جو ہے، ایک ایک پرچے کے اوپر. اور کھانے کے لیے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے رہتے ہیں. آج اللہ نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا. قرآن، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی.